بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جنرل ایوب خان کی گورنمنٹ کا کریٹیکل انالیسس کریں گے اور ریزنز دیکھیں گے جو ایوب خان کی گورنمنٹ کے گرنے کا باعث بنی تھی۔ ایوب خان کی گورنمنٹ 1958 میں آئی تھی۔ یہ گورنمنٹ پاکستان میں فرسٹ مارشل لا تھا۔ جو میجر اچیومنٹ ایوب خان گورنمنٹ کی ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں گرین ریولوشن ہے، پھر اکنامک اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے جو ایوب خان کے دور میں اپنی پیک پہ تھی، اور 9.8% انڈسٹریل گروتھ ریٹ تھا جو کہ ورلڈ ہائیسٹ تھا ایٹ دیٹ ٹائم۔ پھر جو اکنامک گروتھ ہے وہ بھی اراؤنڈ 6% اس دور میں تھی۔ 62 کا کانسٹیٹیوشن ایوب خان کی گورنمنٹ نے دیا تھا، اور پھر انہوں نے سسٹم آف بیسک ڈیموکریسیز انٹروڈیوس کروایا تھا۔ جتنے بھی ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو ڈکٹیٹرز یوزلی اپنی گورنمنٹ کو سسٹین کرنے کے لیے، اسے پرولونگ کرنے کے لیے ہمیشہ مختلف ٹولز یوز کرتے ہیں۔ ایوب خان کی گورنمنٹ نے بھی یہی کام کیا۔ انہوں نے میجورٹی جو اس وقت کے پولیٹیشینز تھے انہیں اریسٹ کیا، نیوز پیپرز وغیرہ کے اوپر پابندی لگائی، اور اپنے رول کو پرولونگ کرنے کے لیے ملٹری کا سہارا لیا۔ ڈکٹیٹرز کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ وہ ایک انسٹیٹیوشن کی بیکنگ سے آتے ہیں، پبلک کی بیکنگ ان کے ساتھ نہیں ہوتی، جبکہ پولیٹیشینز کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ پبلک کی بیکنگ ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ دوبارہ بھی واپس اقتدار میں آنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر ڈکٹیٹرز جب بھی آتے ہیں تو اپنے رول کو پرولونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ سیم واز ڈن بائی دا جنرل ایوب خان۔ تو انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو پرولونگ کرنے کے لیے مختلف ٹولز یوز کیے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ بہرحال ان کی سب سے بڑی چیز تھی، اور اس وقت کے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ پاکستان اس وقت ورلڈ میں لیڈنگ پوزیشن میں ہے، اور یہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے یہ دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہو رہی۔ اس اکنامک ڈیولپمنٹ کے باوجود تصویر کا دوسرا رخ ہے، وہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی رجیم نے جو کام کیے تھے انہوں نے بنیادی طور پہ وہ بیج بوئے تھے کہ جس سے لیٹر آن پھر بنگلہ دیش بنا، اور 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ اکنامک ڈیولپمنٹ تو ہوئی، لیکن یہ اکنامک ڈیولپمنٹ ان ایکول تھی۔ اس ان ایکول ڈیولپمنٹ نے ملک کے اندر صرف 22 فیملیز جو تھیں ان لوگوں کو بینیفٹ دیا، اور باقی جو ملینز کی آبادی تھی اس کو وہ بینیفٹ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے ایوب خان کی ڈیولپمنٹ کا۔ اس کا ہم کریٹیکل انالیسس آج کرتے ہیں۔ ایوب خان کی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے اور رول کو پرولونگ کرنے کے لیے مختلف کام کیے، جس میں ایک تو یہ تھا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جتنی بھی تھی اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ پھر مسلم لیگ اس وقت ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو پاور میں تھی اس سے پہلے، تو مسلم لیگ کو انہوں نے توڑ کے تو 2 مسلم لیگ بنائیں، اور یہاں سے ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا۔ اور پھر آنے والے وقتوں کے اندر مسلم لیگ نے ہمیشہ ہر ڈکٹیٹر کو سپورٹ پرووائڈ کی ہے، اور مسلم لیگ کے اندر سے ہر آنے والا ڈکٹیٹر ایک نئی مسلم لیگ بنا کے تو اس کی سپورٹ وہ لے لیتا تھا، پاکستان بنانے والی پارٹی کے نام پہ اس کو لیجیٹیمیسی وہاں سے مل جاتی تھی۔ تو یہ کام بھی انہوں نے کیا، لیکن جو اس سارے رجیم کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ تھی یہ امبیلنس تھی ایسٹ پاکستان کے اندر اور ویسٹ پاکستان کے اندر، اور اس امبیلنس کی وجہ سے یہ مارجنلائزیشن وہاں انکریز ہوئی، اور ان کے اندر جو سینس آف ڈیپریویشن ہے وہ انکریز ہوئی، اور اسی وجہ سے پھر لیٹر آن 1971 میں ایسٹ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور وہاں سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی۔ اس رجیم نے یہ بیج بوئے تھے کہ جس سے پھر بنگلہ دیش الٹیمیٹلی جو ہے وہ بن گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم اس کے اوپر آتا ہے۔ اور پھر اکنامک گروتھ وچ میں سائٹ ایز ہز سنگولر اچیومنٹ، جہاں بھی ایوب خان کی گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو اس کی جو سنگولر اچیومنٹ کوئی آپ لے کے آتے ہیں تو وہ اکنامک گروتھ ہے، اور اس اکنامک گروتھ نے ان ایکوالٹیز سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ بڑھا دی تھیں۔ اور ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 20 انفلوئنشل فیملیز اس وقت ایسی تھیں کہ جو نیشن کے 80% ریسورسز کو کنٹرول کر رہی تھیں۔ انہوں نے انڈسٹریل سیکٹر اور بینکنگ سیکٹر جو انٹروڈیوس کروایا تھا اس کے اندر انسینٹیوز جو دیے تھے، گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ تھی، اور پھر اس کو پرائیویٹائز کر دیا، اور پرائیویٹائز کرنے میں تقریباً 40% گورنمنٹ نے ریبیٹ دیا تھا انڈسٹری کے اندر، جو کہ نیشنل ایکسچیکر سے گیا تھا۔ تو اکنامک انیکوالٹیز کو اگر ہم دیکھیں، 22 فیملیز جو تھیں ان کے پاس 80% آف ویلتھ تھی۔ یہ چند لوگ تھے
جن کو انسینٹیوز دیے گئے تھے، ان کو ٹیکس ریبیٹس دیے گئے تھے، اور ان سارے ٹیکس انسینٹیوز اور ان چیزوں کے بدلے میں گروتھ تو ہوئی، لیکن اس سے ہوا یہ کہ انکم انیکوالٹی سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئیں. انڈسٹریل ویلتھ accrued to Chiniotis in Punjab and the immigrants Memons, Bohras and Khojas of کراچی جو تھے، یہ سارے ان لوگوں کے پاس تقریباً یہ چند فیملیز جو تھیں ان کے پاس 50% آف دا نیشنل ویلتھ تھی. جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے جتنی بھی ہوئی، اس اکنامک ڈیولپمنٹ میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ تھا فورن ایڈ کا. اس دور میں فورن ایڈ بہت زیادہ پاکستان کو ملی. امریکنز کا انٹرسٹ تھا رشیا کے ساتھ. اس وقت ان کی کولڈ وار اپنے پیک پہ تھی، تو کولڈ وار کے لیے امریکہ نے پاکستان کو بہت زیادہ ایڈ دی، اور یہ جو ایڈ کا فیکٹر ہے یہ بیسیکلی اکنامک گروتھ جو ہے اس کی بیک بون ہے. تو یہ ڈاکٹر شاہد جاوید برقی صاحب ہیں، ورلڈ بینک کے انالسٹ ہیں، انہوں نے اپنی بک کے اندر کچھ فگرز دی ہیں. میں نے آپ کے ساتھ آرٹیکل شیئر کیا ہے، اس آرٹیکل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ بائی دسمبر 1961 فورن ایڈ واز مور دین ٹوائس دا سائز آف فورن لونز. لوننگ فیسلٹی، آپ کو پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ لوننگ فیسلٹی ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے ایکسٹینڈ کی تھی، جس کے تحت 2 ڈیمز اور 7 لنک کینالز بنی تھیں، اور باقی اکنامک ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا. تو جو ایڈ آ رہی تھی وہ ٹوائس دا سائز آف فورن لونز تھی. جو لونز مل رہے تھے جو اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کے لیے، ان سے بھی ڈبل فگر تھا اس کا جو آپ کو فورن ایڈ اس دور میں مل رہی تھی بائی دسمبر آف 1961. And in 1964, foreign aid was responsible for 40% of the total investment. اب جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوئی ہے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر یا ایگریکلچرل سیکٹر کے اندر، گرین ریولوشن آئی تھی اس دور کے اندر، تو یہ 2 میجر سیکٹر تھے جن کو پروموٹ کیا گیا. تو ایگریکلچر اور انڈسٹریل سیکٹر، دونوں سیکٹرز کے اندر جہاں بھی انویسٹمنٹ کی گئی تو اس کا تو 40% آف ٹوٹل انویسٹمنٹ فورن ایڈ کی شکل میں آ رہا تھا. فورن ایڈ covered 66% of costs of imports. اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو پھر ریئل ٹائم میں تو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ اس کو بلینکٹ جو مل رہا ہے وہ فورن ایڈ کا کریڈٹ فورن ایڈ کو جانا چاہیے، نہ کہ وہ لوکل اکنامک ڈیولپمنٹ یا گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی تھیں. تو پالیسیز انفیکٹ نہیں تھی، یہ فورن ایڈ تھی جس نے ان کو بہت زیادہ بہتری کی طرف لے کے آئے. ڈاکٹر محبوب اللہ نے جو لکھا اس کے اوپر پاکستان کی اکانومی کے اوپر اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ اس اکنامک ڈیولپمنٹ نے کنسنٹریشن آف ویلتھ بڑھا دی ہے. امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو پاکستان فیس کر رہا ہے. 20 فیملیز انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نئے امیر ہونے والے لوگ ہیں، 2/3 آف دی انڈسٹریل ویلتھ کنٹرول کی ہوئی ہے، اینڈ 3/4 آف دا بینکنگ سیکٹر ویلتھ جو ہے وہ انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہے. تو 75% بینکنگ سیکٹر جو تھا ان 20 فیملیز کے پاس تھا، اور 66% انڈسٹریل ویلتھ جو تھی وہ ٹوٹل ان 20 فیملیز کے پاس تھی. تو انہوں نے پھر لکھا کہ یہ جو انکم انیکوالٹی ہے یہ روٹ کاز ہے باقی ساری چیزوں کی. جو سوشل فیکٹرز بھی آئیں گے، جو پولیٹیکل فیکٹرز بھی آئیں گے، تو ان ساری چیزوں کو جو لوگوں کا لائف سٹائل بہتر نہیں ہو رہا، ان کی ویل بینگ جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے یہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کا فیکٹر ہے. اور جب کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوتی ہے، امیر تر ہوتا ہے اور غریب تر ہوتا ہے، تو پھر سوسائٹی کے اندر فرکشن آتی ہے، اور وہ فرکشن الٹیمیٹلی پھر سوسائٹی کو کولیپس کی طرف لے کے جاتی ہے. اور یہی کام ہوا کہ 1971 میں پھر ایسٹ پاکستانیز جو ہیں انہوں نے علیحدگی کی تحریک چلائی، اور 71 میں پاکستان ٹوٹ گیا. تو بنگلہ دیش ڈیبیکل کو دیکھیں تو بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ 71 کی جو وار تھی، اس وار کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان ٹوٹا، لیکن انفیکٹ ریئلٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی ایک سال یا 8-9 مہینے کے کانفلکٹ کے اندر نہ کبھی بنتی ہیں اور نہ ٹوٹتی ہیں، اس کے لیے ایک لمبی سٹرگل جو ہے وہ چلتی ہے. تو ایوب خان کی پریفرڈ ٹریٹمنٹ تھی ویسٹ پاکستان کے لیے، جو پریفرڈ ٹریٹمنٹ اس نے رکھی، اس کی وجہ سے ایسٹ پاکستانیز کے اندر جو سینس آف ڈیپریویشن ہے وہ انکریز ہوا. اس میں ایک جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ آتا ہے کہ اس نے جو اکنامک ڈیولپمنٹ تھی، وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ایسٹ کے اندر کم تھی، ویسٹ کے اندر زیادہ تھی. ویسٹ کے اندر انہوں نے انڈسٹریل زونز لگائے، کراچی سے حیدرآباد کا انڈسٹریل زون تھا، پھر فیصل آباد سے شیخو پورہ کا
انڈسٹریل زون انٹروڈیوس کروایا گیا. پھر یہ لاہور سے گجرانوالا کالا شاہ کاکو جسے کہتے ہیں، تو یہ بہت بڑا انڈسٹریل زون تھا. یہاں پہ ہیوی انڈسٹریز لگائی گئیں اور اس کی وجہ سے ملینس آف پیپل گاٹ دا جابس. لیکن ایسٹ پاکستان کے اندر اس قسم کے زونز جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے. اور پھر ایسٹ پاکستان میں جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ گئی بھی، وہ انویسٹمنٹ ساری کی ساری ویسٹ پاکستانیز کی تھی. تو اس میں وہ حبیب جوٹ مل سب سے بڑی مل تھی 20,000 کے اراؤنڈ جس کے امپلائیز تھے، وہ ایک سب سے بڑی تھی. تو وہ بھی جو سیٹھ حبیب صاحب تھے، حبیب بینک والے، انہوں نے وہاں پہ لگائی تھی. تو وہاں بھی جتنی چیزیں موجود تھیں وہ بھی ویسٹ پاکستان کے لوگوں کی تھیں، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہاں انویسٹمنٹ باہر سے آئی ہے، ویسٹ پاکستان سے آئی ہے، اور پروفٹس جتنے بھی ہیں وہ پاکستان میں، ویسٹ پاکستان میں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک کریٹیسزم تھا. اس کے بعد پھر جو بڑے ڈیمز بنائے گئے، 2 بڑے ڈیمز بنائے گئے پاکستان کے اندر، منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم. یہ دونوں ڈیمز جو تھے یہ بھی بنائے گئے ایسٹ پاکستان کے اندر، جہاں پہ ڈیمز کی ضرورت تھی، جہاں پہ ہر سال فلڈز آتے تھے اور وہاں بڑے مسائل تھے ان فلڈز کی وجہ سے، ان کی انکم بہت کم ہو جاتی تھی، لیکن وہاں پہ کوئی ڈیم نہیں بنایا گیا. تو یہ 2 ڈیمز اور باقی جو لنک کینالز تھیں، پورا اریگیشن کا سسٹم جو یہاں پہ تھا اسے اپ گریڈ کیا گیا، لیکن ایسٹ پاکستان کے اندر اس سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا. پھر تیسرا ایک بڑا فیکٹر یہ تھا کہ کیپٹل اسلام پہلے کراچی تھا. تو کراچی آنے کے لیے انہیں ظاہر ہے وہ شپ کے ذریعے آتے تھے، 7 دن کا ٹریول تھا ایسٹ پاکستان سے اگر کسی نے آنا ہے. ایوب رجیم کے اندر جس وقت اسلام آباد ٹرانسفر کیا گیا کیپٹل کو، تو کراچی سے پھر اسلام آباد تک کی ٹرین جو تھی وہ 2 دن میں پہنچتی تھی، تو ان کا تو ٹریول 2 دن کا مزید بڑھ گیا. اور پھر ایک اور سب سے بڑا مسئلہ جو لیٹران شیخ مجیب الرحمان جب پاکستان میں آئے، جس وقت 70 کا الیکشن ہوا، اور اس کے بعد وہ جب آتے ہیں تو انہوں نے اسلام آباد دیکھا، تو فیض آباد اور I-8 جو سگنل ہوا کرتا تھا اس کے درمیان کہیں گاڑی روک کے انہوں نے روڈ کو کس کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس اسلام آباد کی سڑکوں سے اپنے جوٹ کی، اپنے سونے کی خوشبو آتی ہے. کیونکہ اس وقت جو زیادہ انکم تھی، ارلی 50s کی جو انکم تھی، سب سے زیادہ وہ تھی جوٹ کی. پاکستان کے جو ایکسپورٹس تھیں وہ زیادہ جوٹ کی بیس پہ تھیں، جوٹ پروسیس پروڈکٹس کے اوپر تھیں، اور وہ ساری انکم جو تھی وہ سینٹر میں آتی تھی. اور پاکستان کے اندر اسلام آباد جیسا کیپٹل جو آج بھی دنیا کے خوبصورت ترین کیپٹلز میں ایک ہے، تو یہ سٹی بالکل ایک نیا ماڈرن سٹی بنایا گیا تھا، جبکہ ایسٹ پاکستان کے اندر ڈھاکہ اس وقت کیپٹل، سیکنڈ کیپٹل کے طور پہ تھا. تو ڈھاکہ کے اندر بھی لوگ جھونپڑیوں میں رہتے تھے. تو یہ بہت بڑا کریٹیسزم تھا، جو انکم کے اندر ڈسپیرٹی تھی، جو پرابلم تھا، جو انیکویلٹی تھی. تو ایسٹ پاکستانیز نے اس کو بہت زیادہ رزسٹ کیا تھا، اور اس وجہ سے پھر لیٹر آن ہمیں نظر آتا ہے کہ بنگلہ دیش کا فیکٹر جو ہے وہ سامنے آیا، اور all the kingsmen belong to ویسٹ پاکستان. یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا کہ ایوب خان کا کوئی بھی کلوز کانفیڈنٹ ایسٹ پاکستان سے نہیں تھا. تمام کے تمام لوگ اس کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے، جو کچن کیبنٹ تھی، جو قریبی لوگ تھے، وہ سارے کے سارے ویسٹ پاکستان سے بلانگ کرتے تھے. ایسٹ پاکستان کے لوگ موجود نہیں تھے اس کے اندر. پھر اس کے بعد بیسک رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی، پولیٹیکل لیڈرشپ کو اریسٹ کیا گیا تھا، نیوز پیپرز بین کر دیے گئے تھے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھی. حبیب جالب صاحب بڑے ایکٹیو تھے ان دنوں کے اندر، تو اور وہ لکھا کرتے تھے، اور وہ مجمعوں کو جو خطاب کرتے تھے، اپنی پوئٹری سناتے تھے. پوئٹس ور امپریزنڈ، تو پوئٹری سناتے تھے، اور پوئٹری سنانے کے بعد پھر جیل کا مزہ چکھ کے آتے تھے وہ. تو انہوں نے اس کے اوپر ان کی جو نظمیں آپ کو بالعموم ملیں گی، تو اس کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ یہ 22 فیملیز جو ہیں، انہوں نے ملینس آف پیپل کی پاورٹی کے اوپر اپنی جنت جو ہے وہ تعمیر کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کریٹیسزم رہا ہے کہ چند لوگوں کو، جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے، چند لوگوں کو امپاور کیا گیا، اور باقی قوم جو ہے وہ بیچارے جو ملینز تھے، جو کامنرز تھے، ان کا لائف سٹائل امپروو نہیں ہوا. پھر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں تھی اس دور کے اندر. اس وقت جسٹس کیانی تھے، چیف جسٹس تھے ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے.
انہوں نے جو بار ایسوسیشن تھی کراچی کی اس کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ فریڈم آف سپیچ کو پسند کرتے ہیں. انہیں اگر آپ کہیں کہ ایک سائیڈ پہ آپ نئے کپڑوں کا ایک جوڑا لے لو اور دوسری سائیڈ پہ فریڈم آف ایکسپریشن اگر آپ کو ملے تو کون سی چیز پریفر کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی یہ کہیں گے کہ ہمیں فریڈم آف سپیچ ایکسیپٹیبل ہے، یہ جو کپڑے جوتے جو ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ انہوں نے وہاں پہ اسپیچ میں آپ نے کہا. تو 2 دن کے بعد انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو فورس کیا اور الٹیمیٹلی انہوں نے اپالوجی ٹینڈر کی اس ایشو کے اوپر. انہوں نے کہا کہ میرے ان الفاظ سے آرمی آفیسرز کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں. تو جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں تھی، ججز جو تھے وہ فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن یا ان چیزوں کے کوئی کیسز وہ نہیں لے سکتے تھے. پھر ایک نئی چیز جو انہوں نے یہ لوٹا کریسی جو تھی سیاست کے اندر، ٹرن کوٹس جسے کہتے ہیں انگریزی میں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے. اور زبردستی ظاہر ہے سیاستدانوں کو جب انہیں امپریزن کیا جائے گا، ان کے بیسک رائٹس وائلیٹ کیے جائیں گے، ان کے فیملی کے لوگ اٹھا لیے جائیں گے، تو پھر ان کے پاس دوسری آپشن نہیں تھی. تو انہیں زبردستی دوسری ایک اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی بنا کے مسلم لیگ کونسل کے نام سے انہوں نے بنائی تھی. اس کے اندر انہوں نے لوگوں کو ڈالا اور یہ وہ سیاستدان تھے پھر جو ایوب خان کو سپورٹ کرتے رہے. لیکن جیسے ہی وہ ایوب خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو وہ سپورٹ بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ چلی گئیں. لیکن انہوں نے سیاست کے اندر یہ جو لوٹا بننے کا فیکٹر ہے یہ پھر 1960s کی پالیٹکس جو ہے یہ وہاں سے ہمارے کلچر میں آیا ہے. تو فیبری 1969 میں ایوب خان نے اناؤنس کیا کہ میں اگلا الیکشن نہیں لڑوں گا. اس وقت تک کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. تو مارچ 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے کنٹرول کر لیا اور وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے. اور جنرل ایوب خان صاحب کو انہوں نے بھی اسکندر مرزا صاحب کو لندن بھیجا تھا، تو جنرل ایوب کو بھی انہوں نے ملک سے نکال دیا اور لندن بھجوا دیا.